बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 जुलाई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। तोशा खाना फौजदारी इस्तग़ासा पर आज समाअत हुई है और इलेक्शन कमीशन के वकील दलाइल से भाग गए हैं। उसकी वजह क्या हुई और कौन से 5 गवाह हैं जो इमरान खान के ख़िलाफ़ मज़ीद नए गवाहान इलेक्शन कमीशन पेश करना चाहता है और इलेक्शन कमीशन को अब क्यों खौफ खड़ा हो गया है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ केस कमज़ोर है और मज़ीद 5 गवाहान को वो शामिल करवाना चाहता है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुबैना तौर पर जो जज हैं हुमायूं दिलावर, उन पर बड़े संगीन इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर कि वो जज साहब का जो सोशल मीडिया नेटवर्क है उसमें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ अरसा दराज से पोस्टिंग कर रहे हैं और वो एंटी इमरान खान जहनीत के जज हैं और वो न्यूट्रल जज नहीं हैं। ये मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। उसकी हकीकत क्या है, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर वकला हैं उन्होंने भी इसके ऊपर बात की है, उसकी तफसील भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज की समाअत का भी चूँकि आज समाअत होनी थी, इलेक्शन कमीशन के वकला ने बहस करनी थी। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें कौन से 5 गवाहान हैं जो पेश करना चाहते हैं तोशा खाना फौजदारी इस्तग़ासा में। तोशा खाना फौजदारी इस्तग़ासा में काबीना डिवीज़न के 4 अफसरान हैं और एक प्राइवेट बैंक के मैनेजर हैं। उनको गवाहों की लिस्ट में शामिल करना चाहता है इलेक्शन कमीशन। अक्टूबर 2022 में काबीना डिवीज़न में तैनात 4 अफसरान को गवाहों की लिस्ट में रखा गया है। काबीना डिवीज़न के सेक्रेटरी एडमिन अरशद महमूद को, डिप्टी सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन फैसल तहसीन को भी बतौर गवाह शामिल किया गया है। काबीना डिवीज़न के जो सेक्शन ऑफिसर हैं अली असद, सेक्शन ऑफिसर तोशा खाना मोहसिन अली भी गवाहों में शामिल हैं। उमैर हुसैन प्राइवेट बैंक की ब्लू एरिया ब्रांच के मैनेजर भी गवाहों में शामिल हैं। और आपको मैं एक बात बता दूं, मुझे नहीं लगता कि गवाहों तक ये मामला जाएगा, लेकिन जिस दिन ये वो लोग हैं जो लाहौर हाई कोर्ट में 1947 से लेकर अब तक तोशा खाना का रिकॉर्ड मांगा जा रहा था, और जिस दिन ख्वाजा हारिस साहब इनसे जिरा करेंगे, एक एक गवाह पे 5-5, 10-10 तारीखों पर जिरा होगी, तो वो फिर सब के पोल खोलेंगे कि नवाज शरीफ ने क्या लिया, मरियम नवाज ने क्या लिया, असफ जरदारी ने क्या लिया, तोशा खाना से किसने क्या लिया और किसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई और किस किस ने मुख्तलिफ जो इलेक्शन कमीशन में कागजात नामजदगी हैं उसमें जो दस्तावेज़ात जमा करवाई हैं, किस किस ने उसमें तोशा खाना की तफसीलात भी जमा करवाई हैं। ये सारी चीज़ें ख्वाजा हारिस साहब गवाहों पर खोलेंगे और बड़ी डिटेल इसमें जिरा होगी जब वक्त आएगा। अब ये 5 गवाहान हैं और 5 गवाहान को इस वजह से कहा गया है। काबीना डिवीज़न के बाकी 3 अफसरान ने भी 14 अक्टूबर 2022 के दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए थे। काबीना डिवीज़न के अरशद महमूद ताइफ की लिस्ट उसकी वैल्यू लगाने के से मुतल्लिक गवाह हैं और इलेक्शन कमीशन की तोशा खाना के अफसर से ओरिजिनल रिकॉर्ड अदालत लाने की भी इस्तदा की गई है कि ओरिजिनल जो रिकॉर्ड है वो भी अदालत में लाया जाए। ये जनाबे वाला 5 गवाहान हैं जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये इस्तदा की गई। पहले 3 गवाह थे, फिर 2 और ऐड किए गए और अब टोटल 5 गवाहान हैं जिसकी दरख्वास्त दी गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि इन 5 गवाहान को भी हम अदालत में बतौर गवाह पेश करना चाहते हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ इस केस में, ताकि हमारा जो केस है वो मजबूत हो जाए और हम इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केस है उसको साबित कर पाएँ। दूसरी जानिब इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशा खाना फौजदारी इस्तग़ासा केस की समाअत हुई। जज दिलावर हुमायूं साहब हैं उनकी अदालत में। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत इस्लामाबाद में जज हुमायूं दिलावर ने अदालत में समाअत की। इलेक्शन कमीशन के वकील साद हुसैन पेश हुए जिन्होंने अदालत से इस्तफसार किया कि आज अदालत ने उनसे इस्तफसार किया कि आज आपने दलाइल देने के थे, क्योंकि कल तो किसी सूरत भी अमजद परवेज़ साहब तारीख देने को तैयार नहीं थे। उनको ये नज़र आ गया था कि जी नहीं, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, हम जुमे वाले दिन इसमें बहस कर देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील भले इसमें सोमवार वाले दिन बहस करते हैं, लेकिन हम तो जुमे को बहस करेंगे। तो अदालत ने इस्तफसार किया कि आज आपने दलाइल देने हैं। तो इलेक्शन कमीशन के वकील साद हसन ने जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से अमजद परवेज़ साहब दलाइल देंगे। अमजद परवेज़ आज घरेलू मसरूफियत के बायस अदालत पेश नहीं हो सकेंगे। अब अचानक ऐसी मसरूफियत निकल आई अमजद परवेज़ साहब की कि वो आज तशरीफ़ नहीं लाए, हालांकि कल उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया था कि हर सूरत वो अदालत में अपने आर्गूमेंट्स मुकम्मल करना चाहते हैं इन दरखास्तों पर। इस मौके पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से समाअत को कल तक मुलतवी करने की इस्तदा की गई। जज हुमायूं दिलावर साहब ने कहा कि कल समाअत मुमकिन नहीं है, ज़िला कचहरी की शिफ्टिंग है और कल सुबह F8 कचहरी में कोई केस नहीं हो सकेगा, या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि कल कचहरी की नई इमारत में समाअत कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील साद हसन ने जवाब दिया कि मैं अमजद परवेज़ साहब से बात करके
5 منٹ میں عدالت کو آگاہ کرتا ہوں۔ عدالت نے ان کو مزید موقع دیا کہ وقفہ کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ امجد پرویز صاحب سے مشورہ کریں، کیونکہ بہت ارجنٹ کیس ہے، تو آج نہیں ہوا تو کل کر لیتے ہیں، امجد پرویز صاحب سے پوچھ لیں۔ اس موقع پر گوہر علی خان بھی عدالت میں پیش ہوئے، جو عمران خان کے وکیل ہیں۔ جج ہمایوں دلاور نے وکیل گوہر علی خان سے کہا کہ آج اور کل کا دن بہت مصروف ہے، چونکہ ضلعی جو کچہری ہے وہ شفٹنگ ہے اور امجد پرویز صاحب آج پیش نہیں ہو سکتے، اور ان کی جانب سے الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں انہوں نے کہا جی امجد پرویز صاحب کہہ رہے ہیں جی کل نہیں سوموار تک ملتوی کر دیں۔ اب ان کی ہر بات مانی جاتی ہے، لیکن عمران خان کے وکلاء کو 1 دن کا موقع نہیں دیا گیا تھا، اور 7 دن میں جو قابل سماعت ہونے کا فیصلہ دینا تھا وہ انہوں نے 3 دن میں دیا۔ عمران خان کے وکیل گوہر علی خان نے کہا کہ نئی کچہری میں نئے ماحول کے ساتھ توشہ خانہ کیس کی سماعت ہوگی، گڈ ٹو سی یو ان نیو کچہری۔ یہ گوہر علی خان صاحب نے جج صاحب سے کہا۔ جج صاحب نے 17 جولائی کو 11 بجے کے لیے سماعت ملتوی کر دی عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کی، اور آج ان کی جانب سے بحث نہیں ہو سکی۔ امجد پرویز صاحب کی جانب سے جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے انہوں نے ہی عدالت سے استدعا کی، اور اس استدعا کے بعد جو ساری چیزیں ہیں وہ سامنے آ گئیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو اہم ایک ایلیگیشن لگایا جا رہا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے جج دلاور ہمایوں صاحب پر۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، غلام مرتضیٰ ورک صاحب جو FIA کے اور اینٹی کرپشن کے کیسز کو دیکھتے تھے، مجسٹریٹ تھے، جوڈیشل مجسٹریٹ کچہری میں، ضلع کچہری لاہور میں، ان کا بھی تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ جج صاحب ہیں جنہوں نے نہ صرف جو پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں پرویز الہی، نہ صرف ان کو ڈسچارج کیا تھا، باقی مقدمات میں ان کا جو فزیکل ریمانڈ نہیں دیا تھا، جس پر باقاعدہ پریس کانفرنس کی تھی نگران وزیر اطلاعات نے، اور ان پر الزامات لگائے تھے۔ اس جج کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور ان کی جگہ پر اور جج صاحب آئیں گے، اور اگر پرویز الہی یا باقی پاکستان تحریک انصاف کی کسی کے خلاف کو معاملہ جاتا ہے تاکہ ریمانڈ کا جو سارا سلسلہ ہے وہ ہو سکے۔ اب یہ جو الیج کیا جا رہا ہے کہ جو توشہ خانہ کیس میں ہمایوں دلاور ہیں، جج ظفر اقبال کو بدل کر ہمایوں دلاور کو لایا گیا، اور یہ کہتے ہیں جی کہ ہمایوں دلاور صاحب کا تعلق بنو سے ہے، اور سابق چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اور سابق جج سپریم کورٹ دوست محمد کے یہ بھتیجے ہیں، اور ان کو یہ پہلے وہاں پر بنو میں تھے اور ان کو اسلام آباد لایا گیا۔ پہلے پشاور میں سول جج تھے، پھر ان کو اسلام آباد میں لایا گیا، اور اسلام آباد لانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہر صورت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کارروائی کرنی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ یہ جو جج صاحب تھے ان کے بھائی اور ان کے والد کی ایک سوسائٹی ہے، اور اس سوسائٹی کے بارے میں جو ڈپٹی کمشنر بنو ہیں وہ خود ایک پوسٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بنو میں درج ذیل پہلی رجسٹرڈ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جن کو تمام متعلقہ جو محکمہ جات اور ڈپٹی کمشنر آفس بنو کی طرف سے اسکروٹنی کمیٹی کی منظوری کے بعد باقاعدہ NOC جاری کیا گیا ہے۔ یہ دلاور خان جو ہمایوں دلاور کے والد ہیں ان کی سوسائٹی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف یہ الیج کر رہی ہے کہ جج دلاور کے بھائی اور باپ نے ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی، ان کو ہر صورت میں وہاں پر بہت بڑا جو ریلیف دیا گیا نگران حکومت کی جانب سے، باقاعدہ طور پر DC ان کی سوسائٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور جج صاحب کا مقصد یہ تھا۔ 2014-15 کی فیس بک کی اور ٹویٹر کی پوسٹیں شیئر کی جا رہی ہیں جس میں جج صاحب نہ صرف جو 2014 کا دھرنا ہے عمران خان اور ڈاکٹر طاہر القادری کا، اس کا مذاق اڑاتے نظر آتے ہیں، بلکہ عمران خان کے حوالے سے طالبان خان اور اس طرح کی پوسٹیں بھی نظر سے گزری ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر وکیل ہیں ابو ذر سلمان نیازی، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ جو سوشل میڈیا پر، چونکہ یہ پچھلے 48 گھنٹوں سے یہ گردش کر رہی ہیں ہمایوں دلاور صاحب کے حوالے سے، اور اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی فیس بک جو ID ہے اس کو لاک کر دیا ہے، اور جو ٹویٹر کے ان کے جتنے بھی ٹویٹ وغیرہ تھے وہ ڈیلیٹ کر دیے ہیں، تو اب یہ بھی الیج کیا جا رہا ہے۔ ابو ذر سلمان خان نیازی جو سینئر ایڈوکیٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے کہا ہے کہ جو سوشل میڈیا پر نظر آ رہا ہے اور جس طریقے سے سوشل میڈیا پر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ جج جو دلاور ہمایوں دلاور صاحب ہیں ان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ تھے اور اس میں وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف کئی سالوں سے لکھتے آ رہے تھے، تو جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ان کی جو وہ میلس مائنڈ کے ساتھ، وہ اوپن مائنڈ کے ساتھ کیس کو نہیں سن رہے، وہ بدنیتی کے ساتھ سن رہے ہیں۔ ابو ذر سلمان نیازی کہتے ہیں کہ اس طرح کا جو معاملہ ہے اس کے بعد ہر صورت میں جج کو الگ ہو جانا چاہیے۔ انہوں نے ایک سپریم کورٹ کے کیس کا حوالہ دیا، ملک قیوم کیس رپورٹڈ 2021 PLD سپریم کورٹ، جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ جو بائس جج ہے اس کو کسی صورت بھی اس پروسیڈنگ میں نہیں بیٹھنا چاہیے، اور ان کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ جو ملزم ہے اس کا رائٹ ہے فیئر ٹرائل کا،
اور اس کو چاہیے کہ جوڈیشل مائنڈڈ پرسن اس کا کیس سنیں، نہ کہ پولیٹیکل مائنڈڈ پرسن سنیں، اور جو اگر کوئی کسی کے انفلوئنس میں یا باعث ہے اور جو کسی اور کے اشاروں پر کام کر رہا ہے، وہ کسی بھی صورت میں کسی درخواست گزار کا کیس نہ سنیں۔ باعث would initiate judicial proceedings if such circumstances exist، کہ اگر تو اس طرح کی کوئی پروسیڈنگز ہوتی ہیں تو جو باعث ہوگا وہ اس طرح کی پروسیڈنگز میں اپنے دماغ کے مطابق کرے گا، اور وہ جج کا جو کنسیپٹ ہے اس کو تباہ کر دے گا۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ جو باعث از مینٹل ڈسپوزیشن اور ایٹیٹیوڈ ٹورڈز اے پرٹیکولر پرسن اینڈ کورز آل کائنڈ آف ہاسٹیلٹیز اینڈ پریجوڈیسز اگینسٹ ہم، کہ یہ اس مینٹیلٹی ہے جو باعث ہونا کہ کسی ایک شخص کے خلاف اس طرح کی جو کارروائی ہے یا ایک شخص کو ہر صورت میں انتقام کا نشانہ بنانا۔ اب جیسے غلام مرتضیٰ ورک صاحب پر ایک نگران وزیر اطلاعات نے الزامات لگائے تھے، تو جج صاحب کی جانب سے باقاعدہ اس کا جواب دیا گیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کا کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہیں ہے اور یہ سارا جھوٹ ہے۔ اب 48 گھنٹوں سے جج ہمایوں دلاور جو ان کا کنڈکٹ ہے بطور قانون کے طالب علم، مجھے بھی ہضم نہیں ہو رہا کہ ایک جج اس طریقے سے کیسے کر سکتا ہے کہ 7 دن کا ٹائم دیا گیا اور وہ 3 دن میں بغیر سنے اور بار بار کہے کہ کل نہیں پیش ہوگا ملزم تو میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اور ایسی ارجنسی نہیں ہے، ابھی صرف 7 ماہ ہوئے ہیں اور جج صاحب کو ایسے نظر آ رہا ہے جیسے 7 سال گزر گئے ہیں اور جو ٹرائل ہے وہ پینڈنگ ہے۔ پھر اس عدالت میں تارڑ کا بیٹھے رہنا یہ بہت سارے سوالات کھڑے کرتے ہیں، اور جب ان پر فرد جرم عمران خان پر عائد ہو رہی تھی، جب وکلا نے بائیک آؤٹ کر دیا، اس کے باوجود فرد جرم عائد کرنا جس فرد جرم پر عمران خان کا سائن انگوٹھا بھی نہیں ہے، تو پھر بتایا جائے کہ ایسے جو اور پھر جس کے خلاف درخواست باقاعدہ طور پر جا چکی ہو، اب ایسے جج صاحب کو اگر تو یہ سوشل میڈیا کے الزامات درست ہیں تو پھر تو ہر صورت ان کو اس کیس سے ہٹ جانا چاہیے۔ ویسے بھی اخلاقی طور پر اب یہ جواز نہیں رہتا ان کے پاس کہ وہ اس کیس کو سنیں، اور اتنے سنگین جو ان پر الزامات لگے ہیں اس کے بعد ان کو نہیں سننا چاہیے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔